آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا ایک ایسے سوال پر آتے ہیں جو آج کل ہر جگہ زیر بحث ہے۔ بالکل، ہر بورڈ روم میں اور ہر کانفرنس میں۔ صحیح کہا، موضوع ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی اور اس جیسے سسٹمز آج کل کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارا مقصد اس کی سطح سے ذرا نیچے جانا ہے۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد کی ایک بہت ہی تفصیلی اور فکر انگیز ریسرچ موجود ہے جو واقعی ایک بہت گہرا تجزیہ ہے۔ بالکل، تو اس ریسرچ کی بنیاد پر ہمارا آج کا مشن بڑا واضح ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی واقعی انسان کے لیے اتنی محفوظ ہے جتنا ہمیں لگتا ہے؟ یعنی طاقت، نگرانی اور اخلاقیات کے حوالے سے۔ جی، کہ کیا ہم واقعی سے کنٹرول کر رہے ہیں یا جانے انجانے میں یہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں؟ کیونکہ ریسرچ کے مطابق دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں علم، طاقت اور ٹیکنالوجی کا رشتہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت زبردست بحث ہے کیونکہ ہم اس وقت ایک عجیب سے فیز میں ہیں۔ ہم اے آئی کے نئے فیچرز پر تو بہت پرجوش ہو جاتے ہیں کہ تصویر کتنی اچھی بنا دی یا ای میل کتنی جلدی لکھ دی اور اسائنمنٹ کتنی جلدی کر دی۔ بالکل، لیکن ہم اس کی بنیادی اسٹرکچر اور انسانی اخلاقیات پر اس کے اثرات پر بات نہیں کر رہے۔ یہ اب صرف کسی سافٹ ویئر کا مسئلہ نہیں رہا، یہ دراصل طاقت کے استعمال کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ چلیں پھر اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ مطلب ریسرچ میں کچھ کمال کی مثالیں ہیں جو اے آئی کی اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاں، وہ جو علم تک رسائی والی بات ہے۔ ایگزیکٹلی، مطلب یہ طاقت اصل میں ہے کیا؟ یہی نا کہ بے شمار اور لامحدود معلومات کو بس چند لمحوں میں ترتیب دے کر سامنے رکھ دینا۔ سیکنڈز کے اندر۔ جی، اب مثال کے طور پر طالب علموں کے لیے علم تک رسائی کتنی آسان ہو گئی ہے، استاد کے لیے پڑھانے کے نئے طریقے آ گئے ہیں، صحیح۔ محققین کے لیے تو جیسے ریسرچ کے دروازے ہی کھل گئے ہیں، اور طب ہو، معیشت ہو یا انتظامی امور، اس کے مثبت اثرات تو بہت نمایاں ہیں۔ بالکل نمایاں ہے، لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جس پر مصنف نے بھی زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے پناہ طاقت ہی دراصل سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، یہ نیوٹرل ہے۔ مسئلہ اس کے اسکیل کا ہے۔ یعنی سپیڈ اور اسکیل کا؟ بالکل، اگر یہ طاقت کسی غلط ہاتھ میں چلی جائے نا تو اس کے اثرات انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو طاقت کینسر کا علاج ڈھونڈ سکتی ہے وہی طاقت تباہی بھی مچا سکتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں وہ سوال اٹھاؤں گی جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں۔ جی پوچھیے۔ مطلب اگر یہ اتنی ہی خطرناک ہے تو کیا دنیا کی بڑی طاقتیں یا ملٹری ادارے اسے مکمل طور پر مانیٹر نہیں کر سکتے؟ اگر ان پر کڑی نظر رکھی جائے تو کیا یہ 100% محفوظ نہیں ہو جائیں گے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نگرانی سے خطرہ ختم ہو جائے گا۔ سننے میں یہ لاجک بہت پرفیکٹ لگتی ہے کہ جناب کیمرے لگا دیں، فائر والز بنا دیں اور سب کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن ٹیکنیکل دنیا کی ایک حقیقت ہے۔ وہ کیا؟ دنیا کا کوئی بھی ڈیجیٹل سسٹم 100% محفوظ نہیں ہوتا۔ زیرو رسک نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ مطلب نگرانی سے بھی خطرہ ختم نہیں ہوتا؟ آپ نگرانی سے خطرات کو کم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن انہیں جڑ سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جو مکمل نگرانی کا خیال ہے نا، یہ محض ایک ظاہری حل ہے، ایک وہم ہے۔ تو پھر یہ ٹیکنالوجی غیر محفوظ کب اور کیسے بنتی ہے اگر ہیکرز نہ بھی ہوں تو؟ ہاں، ریسرچ میں اس کی دو بہت ٹھوس صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہے غیر ارادی خطرہ اور دوسرا ارادی خطرہ۔ اچھا، غیر ارادی خطرہ یعنی انٹینشنل؟ بالکل، مان لیں ایک عام شخص کوئی احتیاط نہیں کرتا اور اپنی ذاتی یا دفتر کی انتہائی سینسیٹیو معلومات کسی اے آئی سسٹم میں فیڈ کر دیتا ہے۔ اوہ، اپنا کام جلدی ختم کرنے کے لیے؟ جی، اس نے کوئی ہیکنگ نہیں کی، لیکن وہ معلومات غیر ضروری خطرے کی زد میں آ گئیں۔ یہ ایک غیر ارادی غلطی تھی۔ سچی بات بتاؤں تو یہ تو ہم سب روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ارادی خطرہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے باقاعدہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے جھوٹی خبریں یعنی فیک نیوز پھیلانا، نفرت انگیز مواد تیار کرنا یا عوام کی رائے کو گمراہ کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے مسئلہ مشین کے کوڈ کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، مسئلہ انسانی نیت اور اخلاق کا ہے۔
مشین تو صرف وہ کر رہی ہے جو انسان اسے کمانڈ دے رہا ہے۔ یہیں پر سب سے دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے جو مضمون میں انسانی نفسیات اور تاریخ کی ایک زبردست مثال دی گئی ہے۔ آپ بارود کی ایجاد والی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بارود کی ایجاد کا اصول بھی تو یہی تھا، اسے دفاع کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور تباہی کے لیے بھی۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اے آئی کا اصول بھی بالکل بارود جیسا ہے۔ اگر انسان اسے علم، تحقیق اور معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کرے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ صحیح۔ لیکن دھوکہ بہی، فریب یا طاقت کے ناجائز استعمال کی صورت میں یہ ایک خطرناک ترین ہتھیار بن جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں آج کل ایک اور خطرناک رویہ جنم لے رہا ہے جسے مصنف نے اندھا اعتماد قرار دیا ہے۔ بلائنڈ ٹرسٹ؟ بالکل۔ مطلب آج کل لوگ اے آئی کی دی گئی ہر معلومات کو ایک حتمی سچائی ماننے لگے ہیں۔ اسکرین پر جو آ گیا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا ہے۔ اور یہ رویہ بہت خطرناک ہے۔ اے آئی صرف معلومات فراہم کرنے کا کام کرتی ہے، اسے خوبصورت الفاظ میں پیش کر دیتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ معلومات ہمیشہ اور مکمل طور پر درست ہوں۔ مشین کے پاس انسانوں جیسی تنقیدی سوچ نہیں ہوتی۔ یعنی وہ بہت پر اعتماد انداز میں جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ 100%۔ اور اسی لیے اس مقام پر انسانی عقل، تنقیدی سوچ اور ریسرچ کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنا سوچنے کا کام مشین کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ایک سنہری اصول سامنے آتا ہے جس پر ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ جی بتائیے۔ کہ دانش مندی اسی میں ہے کہ اے آئی کو محض ایک مددگار سمجھا جائے، اسے اپنا فیصلہ ساز نہ بنایا جائے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اب اس گفتگو کو ذرا معاشرے کے رویوں کی طرف موڑتے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ کیونکہ اگر ایک معاشرے میں سچائی، ذمہ داری اور احتیاط کا کلچر مضبوط ہے تو وہاں ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی مثبت کام کرے گی۔ اور اس کا تاریخ پہلو بھی دیکھ لیں۔ مضمون کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی معاشرے میں جھوٹ، مفاد پرستی اور طاقت کا غلط استعمال عام ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ تو وہاں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی بھی شدید نقصان دہ بن جائے گی۔ ٹیکنالوجی تو معاشرے کا عکس ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ اب اگر ہم مستقبل کا منظرنامہ دیکھیں تو آنے والے سالوں میں اے آئی نے مزید طاقتور ہونا ہے۔ ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلیم ہو، حکومت ہو، معیشت ہو یا روزمرہ کے عام فیصلے، اس کا کردار مسلسل بڑھے گا۔ تو پھر اصل سوال کیا بچتا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آنے والے وقت میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ اے آئی کتنی جدید اور طاقتور ہو چکی ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ اصل سوال یہ ہوگا کہ انسان اسے کتنی ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں، انسانی شعور کا ہے۔ زبردست۔ تو اگر میں اس پوری گفتگو اور مطالعے کے اہم نکات کو سمیٹوں جی تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنوعی ذہانت بارود کی طرح ایک دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل۔ اور نگرانی کے باوجود خطرات کیوں موجود رہتے ہیں، اور یہ بھی کہ کیسے اس پر اندھا اعتماد ہماری اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس پورے مطالعے کا نچوڑ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ مصنوعی ذہانت نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی مکمل طور پر خطرناک۔ اس کا سارا دار و مدار آخرکار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی حفاظت مشینیں خود نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ بلکہ یہ کام صرف انسانی اخلاق اور شعور کے ذمے ہے۔ ہمیں آج صرف جدید ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ ایک باشعور انسان کی ضرورت ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی بات سے جڑا ہوا ایک گہرا اور فکری سوال ہے جس پر میں آج کی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں اربوں ڈالر اور بے پناہ وسائل صرف اس بات پر خرچ ہو رہے ہیں کہ مشینوں کو انسانوں سے زیادہ ذہین کیسے بنایا جائے۔ لیکن ذرا سوچیں، چونکہ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا محفوظ ہونا مکمل طور پر انسانی اخلاق پر منحصر ہے، بالکل، تو کیا ہم بحیثیت مجموعی اتنی ہی محنت اور وسائل انسان کو اندر سے بہتر، سچا اور زیادہ باشعور بنانے پر خرچ کر رہے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جب مشینیں ہماری سوچنے لگیں گی تو کیا ہم اخلاقی طور پر اتنے مضبوط ہوں گے کہ انہیں صحیح راستہ دکھا سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ضرور غور کیجیے گا۔